الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج باب ہے باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے لیے وہ چیز جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو محبوب رکھے، اس کے لیے بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھے. اس میں حدیث لے کر آئے ہیں عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قتادہ رضی اللہ عنہ انس سے، اور انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اور ایک اور سند ذکر کیا انہوں نے، اور اس کے اندر بھی انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چاہے، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. اچھا، اس حدیث میں کافی سارے اہم مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا دو نوعیتوں کا ہوتا ہے، دو قسم کا ہوتا ہے. ایک جسے اصل ایمان کہتے ہیں، ایمان کی اصل، بنیاد، جڑ، وہ اگر ہوگی تو آدمی مؤمن ہوگا، نہیں ہوگی تو آدمی مؤمن نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا. جیسے اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر. اور ایمان کی دوسری قسم اور نوعیت وہ ہے جو ایمان کی بلندی ہے، ایمان کا کمال ہے، اسے کہتے ہیں کمال ایمان. پہلے کو کہتے ہیں اصل ایمان، دوسرے کو کہتے ہیں کمال ایمان. تو اس حدیث میں جس ایمان کی نفی ہو رہی ہے وہ کمال ایمان ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا، ایسا یہ مراد نہیں ہے. بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ کامل مؤمن نہیں ہے، کامل مؤمن نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ احادیث کا مطالعہ بغیر استاد کے، بغیر عالم کے اگر کوئی کرے گا تو وہ غلط نتیجوں پر پہنچ سکتا ہے. جیسے کوئی آدمی اس حدیث کو پڑھے اور وہ کہے کہ جی دیکھیں یہ سلام زدگان کو پرانے اپنے کپڑے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو استعمال اپنے لیے نہیں کرتے، لہٰذا یہ لوگ تو مومن ہی نہیں ہے، کافر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہے دیکھو جی حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علماء ربانیین سے، علماء حق سے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اور سچے اہل علم کے ساتھ ہماری نسبت فرمائے. تو میں نے بھی الحمدللہ جو علماء سے پڑھا وہ آپ کو پڑھا رہا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا. تو علماء سے جو سیکھا الحمدللہ وہ آپ کو سکھا رہا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ایمان کی جو نفی ہے وہ کمال ایمان ہے، اصل ایمان کی نفی نہیں ہے.
اچھا اچھا، اس کو جو شریعت کے اندر نام دیا گیا ہے وہ ایثار کا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایثار کا نام دیا گیا ہے۔ تو قرآن احادیث نبویہ کے اندر جو نفی آئی ہے، لا یؤمنو، لا کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ لا کا ایک درجہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، اور یہ سب سے بلند درجہ ہے، سب سے بڑی بات ہے، اور سب سے بڑی نفی ہے۔ یہ جو نفی ہے نا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ کے۔ ایسے ہی فرمایا لا صلاۃ، نہیں نماز، لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مطلب ہے کہ اس کی نماز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے گھنٹے کی پڑھی ہو۔ تو لا جب آتا ہے تو بسا اوقات اس سے جو مراد ہوتا ہے وہ کسی مستحب چیز کا انکار ہوتا ہے، جیسے اس حدیث میں آیا لا یؤمنو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مؤمن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مؤمن نہیں ہے۔ یہاں پر ایمان مستحب کا، ایمان کمال کا، ٹھیک ہے، ایمان کامل کا جو ہے انکار ہو رہا ہے، بنیادی ایمان کا انکار نہیں ہو رہا لا یؤمنو میں۔ اور بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے، اصل ایمان کا انکار ہو جاتا ہے کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص مثلا لا صلاۃ، وہ اس کی نماز ہے ہی نہیں، جس کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم۔ تو یہاں سے ایک قاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے، ان کل شیء ينفى لوجود شیء فإنه يدل على تحریمه فيه، وكل شيء ينفى لانتفاء شيء فإنه يدل على وجوبه فيه۔ جب کسی چیز کے وجود کا ہی انکار کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام ہے۔ جیسے اب لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، یہاں وضو کے وجود، نماز کے وجود کا ہی انکار کیا جا رہا ہے کہ نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کا وضو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر وضو کے نماز ادا کرنا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ نفی ہو رہی ہے نماز کی، تو یہ بھی پتہ چلا کہ وضو کرنا واجب ہے، وضو کرنا واجب ہے، اور بغیر وضو کے نماز ادا کرنا حرام ہے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اگر ہم اسے اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھیں، حقیقت ہے اس کے اوپر عمل کرنا میرے لیے، بیان کرنے والے اور سننے والوں کے لیے یقیناً بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کی بلندی کو نہیں پا سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی ملے گی نہیں۔ اب ایک شخص اگر پرانے کپڑے دے رہا ہے، نئے کپڑے وہ صدقہ نہیں کرتا، اس کو پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، مطلب یہ ہے اس کو نیکی کی مٹھاس، بلندی، کمال وہ اس کو نصیب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کمال اس کو ملے گا جو پھر وہ چیز خرچ کر دے جو اس کو محبوب ہے، جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے، اس کے بعد اگلا باب ذکر کیا ہے
बाबु हुब्बिर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान में से है। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा हैं। फरमाते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मुमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक कि मैं उसके लिए महबूब हो जाऊं, किन से ज्यादा, मिन वालिदिही व वलदिही, उसके वालिद और उसकी औलाद से भी ज्यादा मैं उसका महबूब हो जाऊं। अब देखें, ये इमाम बुखारी समझा क्या रहे हैं। पिछले बाब में भी हदीस शुरू हो रही है ला युमिनु अहदुकुम, हाँ, और यहाँ पर भी आ रहा है ला युमिनु अहदुकुम। पिछली हदीस में हम कह रहे हैं कि ये ईमान के कमाल की नफी हो रही है, बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता, और यहाँ पर क्या है, असल ईमान की नफी हो रही है। अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, अपने वालिद और अपनी औलाद से ज्यादा, तो उसके अंदर फिर ईमान नहीं है, उसके अंदर ईमान नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ही कमाल की चीज़ है। अच्छा, यही हदीस अनस रदी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है, उसके अंदर भी आपके यही अल्फाज हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, और आगे है वन्नासी अजमाइन, और सारे लोगों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा। और एक और हदीस है बुखारी की, इसमें उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, लअन्ता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शै, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब हैं, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय मेरी अपनी जान से। तो आपने फरमाया ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, नहीं है उमर, यानी ईमान की फिर कोई हैसियत नहीं। कब तक, हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक, यहाँ तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे नफ्स से भी ज्यादा महबूब हो जाऊं। फ़क़ाला, तो उमर ने फरमाया, फ़इन्नहुल आन वल्लाहि लअन्त अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आना या उमर, अब, हाँ, अब ईमान आया है ए उमर, अब ईमान जो है वो माना जाएगा। ये इतनी अजीम हदीस है, इससे इतने फायदे मिलते हैं, इससे इतनी बातें समझ में आती हैं कि एक लंबा टाइम दरकार है। मैं मुख्तसरन इशारतन कुछ बातें रखता हूँ। एक तो देखें कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा सबसे पहले कि आप मुझे मेरी जान से के अलावा, मेरी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब है। इससे क्या पता चलता है कि इंसान की जो अपनी जान और नफ्स है ना, इंसान का अपना नफ्स और जान, वो एक नॉर्मल रवैये में, एक नॉर्मल नफ्सियात में, एक नॉर्मल कल्चर में हर चीज से ज्यादा अहमियत रखता है, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के। ये बहुत बड़ी बात है। हजरत उमर ने आपको कहा, इस पे दोबारा गौर करें, कि मेरे नफ्स के अलावा आप हर चीज से ज्यादा मुझे महबूब हैं। इससे क्या पता चला
کہ انسان کا جو نفس ہے وہ حضرت عمر کی نظر میں باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھا حضرت عمر کو، اور یہ فطرت ہے، یہ نارمل چیز ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری محبت نفس سے بھی زیادہ ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب یہ نفس سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ ہمارے کلچر میں جو تربیت کا انداز ہے اس میں ایک جوان ہونے والا انسان جو ہے اس کا اپنا نفس تو سب سے کہیں آخر میں آتا ہے نا، پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں کون کون سے رشتے ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر کہیں اس کا بیچارے کا نفس آتا ہے، اور اس کا نفس تو ہر جگہ ہی قربان ہو رہا ہوتا ہے، بچپن سے ہی قربانیاں دینا شروع کرتا ہے، ذلیل ہونا شروع کرتا ہے، نگلیکٹ ہونا شروع کرتا ہے، تو نفس تو پایا ہی نہیں جاتا نا۔ تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہیں، اگر آپ کا نفس تو کہیں ہے ہی نہیں، پریشان کن بات بھی ہے نا، کہ آپ نے اپنے نفس کو تو کہیں پہ ماں باپ کے لیے، کہیں پر اولاد کے لیے، کہیں بیوی کے لیے، کہیں خاوند کے لیے، کہیں کسی اور کی توجہ کے لیے، کہیں کسی اور کی چاہت کے لیے، کہیں کسی اور سے تعلق کے لیے آپ نے رولا ہوا ہے، ساروں کے آگے تو روتے پھرتے ہیں، ساروں کی توجہ میں مارے مارے پھرتے ہیں، تو اب اللہ کو بھی اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی رو لیتے ہیں، اور اللہ بھی ایک ان میں شامل ہو جاتا ہے، جہاں 50 اور رشتے کھڑے ہیں وہاں ایک اللہ بھی آ گیا، تو آپ نے کون سا کوئی تیر مار لیا؟ بڑی پریشان کن بات ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، کہیں کوئی غلط سمجھ لے، لیکن میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے نفس کو نہ ماریں، ان کے نفس کو ذلیل نہ کریں، ان کے نفس کو حقیر نہ بنائیں، اور توجہ کے لیے ترسائیں نہ بچوں کو، تعلق کے لیے ترسائیں نہ، ان سے معافیاں نہ منگوائیں، ان سے ناکوں سے لکیریں نہ نکلوائیں، ان سے آنسو نہ جو ہے نا انہیں کہیں کہ جی ہاں رو کے معافی مانگو، ٹھیک ہے، رو کے مانگو۔ ایک تو وہ رونا ہوتا ہے نا بچے کا جو اس کا نیچرل ہے وہ نہیں، ایک ہے جو ذلت آمیز رونا ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں پایا جاتا ہے، بڑے کی گستاخی کر دی اب رو کے معافی مانگو۔ تو نفس بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور اللہ اور اس کا رسول تو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ رسول کی قیمت کہاں پہ اٹھتی ہے؟ تو اس کو اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ مقدم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ بہن بھائی وہ تو سب کے سب قربان ہیں ہی اللہ رسول پر، اپنی جان بھی قربان ہے اللہ رسول پر، اپنی جان بھی قربان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا کوئی شریک نہیں ہے محبت کے اندر۔ رسول سے محبت بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے، رسول سے محبت در حقیقت اللہ ہی سے محبت ہے، کیونکہ رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، رسول اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانے والے ہیں، تو اللہ کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ ہر ایک کی محبت میں ترستے پھرتے ہیں، ہر ایک کے لیے روتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ بھی 10-12 جو ہے ایسے غم ہیں جو پالے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی بلندی اس کا مطلب ہے نہیں ملی، ایمان کی مٹھاس اس درجے میں نہیں ملی کہ جو ہونا چاہیے، اس کی محنت ہونی چاہیے، خاص طور پر توجہ اور تعلق میں جو انسان اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اوپر کام کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو غم نہیں ہوتا،
کسی رشتے کے کھو جانے سے پہ رونا وہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، رونا غلط نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے، ان کی جدائی میں روتے رہے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط نہیں ہے، نہ ایمان کے الٹ ہے، نہ ایمان کے منافی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو غم ہوتا ہے، غم ہونا اور چیز ہے، لیکن انسان کے لیے کسی چیز کا اتنا اہم ہونا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر لے، اس کے لیے اپنے آپ کو گرا دے، گڑ گڑانے لگے، ذلت کو قبول کر لے۔ اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل بچھ جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، ماتھا ٹیک دیتے ہیں، رکوع کر دیتے ہیں، اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ یہ خدا کا صرف خاصہ ہے، صرف خدا کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی انسان کے لیے ایسا کرنے لگ جائے، کسی انسان کے توجہ، محبت، تعلق کو پانے کے لیے وہ اس طرح سے ذلت کی چیزوں کو، ذلت میں جا پڑے، اپنے نفس پہ ظلم کرنے لگے، تو یقیناً یہ ایمان کے منافی ہے، اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر تو ایسی چیز ہے، ایک ایسی گفتگو ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ دھاڑے مار مار کر کے روئے، کہ وہ کون سی ذات تھی، وہ کیا نبی تھے، وہ ہمارے کتنے بڑے محسن تھے، جو خدا کا پیغام ہم تک لے کر کے آئے، جنہوں نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی کی کوشش کی، ہمارے لیے دعائیں کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے ہی دعا کریں گے، قیامت کے دن بھی ہمیں ہی یاد کریں گے، ہمارے لیے ہی اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر کے ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، یہ الفاظ دہرائیں گے۔ اور آپ کا غم آپ کی امت ہی رہی، یہاں تک کہ اللہ نے آیات نازل کر دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے آپ کو اس غم میں آپ اس غم کے اندر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر والد بھی قربان اور اولاد بھی قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کہا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ کہتے تھے "اے میرے صحابہ میرے بھائی ہیں"۔ صحابہ نے کہا آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان میں سے وہ تمنا کریں گے کہ ان سے سب کچھ لے لیا جائے، ان کے ماں باپ، ان کی اولاد، مال دولت سب قربان ہو جائے، اور وہ کاش کے حضور کو دیکھ پائیں۔ اللہ، میں کبھی ان بوڑھوں کو دیکھتا ہوں مسجد نبوی میں، حرم میں، 90 سال کے، عجیب عجیب دعائیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ جب میں سعودیہ میں تھا کہ اللہ پتہ نہیں کدھر سے آئے ہم، پنجابی میں ایک ماں جو ہے، پتہ نہیں پھر آئیں کہ نہ آئیں، کیسے کیسے بزرگ پیسے جمع کرتے ہیں، ترستے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کی زیارت ہو جائے، روزہ رسول پہ حاضری ہو جائے، خدا کے گھر کو دیکھ لیں، اس امت میں بڑی خیر ہے، اس امت میں بڑی خیر ہے۔ تو آپ کو ملنا کیسا ہوگا، آپ کا دیدار کیسا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، سب کوئی خانہ کعبہ بیت اللہ دکھائے، وہ شہر دکھائے جہاں میرے نبی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں یہ امت آپ کے گستاخوں کی گردنیں اڑا دیتی ہے، پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں، کافروں کی جیلوں میں سلمان رشدی کو قتل کرنے کی کوشش میں نہ جانے کتنے اپنے سال اس نوجوان نے دے دیے، کیسے کیسے خدا کے نبی کی محبت میں لوگ اسی دنیا اور اسی معاشرے اسی قوم میں پائے جاتے ہیں جو پھانسی کے پھندوں پہ لٹک گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کو برداشت نہیں کی ہے۔ یہ امت اس لیے بڑی ہی عظیم خدا کی محبوب امت اپنے نبی سے محبت کرتی ہے، اپنے نبی سے محبت کرتی ہے، اور اس کے نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل اور دیگر قومیں آپ دیکھیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، ان کے انبیاء، ان میں جو لوگ کفر کرنے والے تھے ان پہ لعنتیں برساتے رہے، اور یہود تو کیسے پھٹکارے گئے، زمین میں کہیں ان کو امن اور چین نصیب نہیں ہوا۔ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی محبوب، بڑی برگزیدہ امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خطیب کو دیکھا، خطبہ دے رہا تھا اور کہتا لوگ ہلاک ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ خوب ہلاک ہونے والا ہے۔ تو ہمیں جب مسلمانوں کی برائی کا تذکرہ کریں ایسے نہ کریں جیسے آج ہم کرتے ہیں، یہ نہایت غلط حرکت ہے، مسلمانوں کی بے عزتی کرتے چلے جانا۔ انہی پاکستان کے رہنے والے، انڈیا کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے ہر صدی میں، ہر دہائی میں، کوئی شاید ایسے 10 سال نہیں گزرے ہوں گے جس میں یہ امت اسلام کے لیے کٹی نہ ہو، مری نہ ہو، کھڑی نہ ہوئی ہو، اللہ کے دین کی خاطر ہجرتیں نہ ہوئی ہوں، قربانیاں نہ دی گئی ہوں، بچے نہ مرے ہوں، عورتوں کی قربانیاں نہ ہوں، ان کی مثالیں نہ ہوں، عافیہ صدیقی جیسی عظیم مثالیں قائم نہ ہوں، بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اس امت کو کا بدی سے تذکرہ کرنا یہ خود انسان کے بد ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے ذکر ہی کرنا ہے تو چند لوگوں کا ذکر کریں کہ چند لوگ ایسے ہیں۔ ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی نے کیا ہوا تھا، لوگوں سے کو 10 روپے زیادہ دے دیتا ہے، کبھی گنے والے کو، کبھی کسی کو، تو ہر اندر روک روک کے واپس کر رہا ہے، بھائی نہیں پیسے اپنے لے کے جاؤ۔ جتنا بھی معاشرے میں کرائم ہو بہت ہی چھوٹی تعداد ہے، امت میں بڑی خیر ہے، امت میں بڑی خیر ہے، اس سے بڑی کیا خیر ہوگی کہ یہ اپنے نبی کی محبت میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، بس اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو اقبال نے کہا ہے نا، اس کا مفہوم ہے شعر کا، کہ یہ مٹی بڑی ہی جو ہے وہ نم ہے، یہاں بیج ڈالنے کی دیر ہے۔ تو یہ امت میں خیر ہے اور رہے گی،
اس زمین پر اللہ کا دین اسی امت کے ہاتھوں غالب ہوگا اور شر کا خاتمہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی درود بھیجتا ہوں، آپ بھی درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور ایک حدیث میں چھوٹا سا درود آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی یقیناً سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، اس محبت کو بار بار پانی دیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ پہ درود بھیجئے۔ ان قریب ہم سب کے سب قیامت کے دن آپ کے پاس حوض کوثر پہ جمع ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں آپ کی ناموس اور آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مر مٹنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر اگلی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔